السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ محمد ربنا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. قوة الا باللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. رب هذه الدعوة التامة محمدا الوسيلة والفضيلة والوصف مقام محمود. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. سامعین کرام، حدیث رسالت مآب علیہ السلام دا مطالعہ کرنا ہے. دو شخصیتاں باپ اور بیٹا دونوں دے بارے اللہ دے رسول علیہ السلام دے فرمان آوندے کہ میں انہاں چواں تے میرے چو. صحیح بخاری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے جی آیا علی منی وانا منہ. علی میرے چواں تو میں علی چواں. اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے چی ابن ماجہ ترمذی کہ حسین منی وانا من حسین. میں حسین چواں اور حسین میرے چواں. اور صحابہ کرام دے بارے چی بعد اندر یہ لفظ آئے. یہ بالکل یک جان ہون لی عربی زبان محاورہ جدو کیا جاتا نا میں وہ دے چواں تو میرے چواں. بالکل یہ سمجھو کہ وہ دو نہیں ایک ہے. اس تو بڑی فضیلت کوئی نہیں کہ اللہ دا رسول علیہ السلام فرمائے علی نو اور حسین نو میرے تو الگ نہ سمجھو میں یہ ہی ہوں تے میں ہی ہوں. ایڈا وڈا درجہ ہے. اس پاروں شروع جدوں یہ خطبات شروع ہوئے
میری بدقسمتی ہے کہ لوگوں کے ذہن چونکہ اسلام دا تصور راہبانہ کہ پوجا پاٹ نماز روزہ اس تو قدر نہیں نہ خطبیاں جی جان دے، ورنہ علماء اسلام جڑے قرآن مجید دے مفسر ہے، حدیث دے شارح ہے، فقہ دے امام ہے، انہوں نے انہاں گلاں نوں کوئی کہانیاں نہیں سمجھا. انہاں تو دین دے بہت دو بڑے باب جڑے ہے کہ اسلامی حکومت اگر صحیح قائم ہوئے اور خواہ مخواہ لوگ دے فتنہ اندازی کرن بغاوت کرن تو انہاں دا حل کی ہے. یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مان ہے. ہدایہ شریف کے اندر تدیا کیا ہوا قدوۃ فی ھذا الباب، جے امت اس بارے چ رہنمائی چاہتی ہے باغیاں نہ کی برتاؤ، انہوں دے مار، انہوں دے قیدی، انہوں دے مرے، تو یہ صرف امت دے سامنے امام اور پیشوا علی ہے. یہ سورہ حجرات دی تفسیر، فقہ کتاب البغات اور حدیث دے بابا پڑھو. علی رسول اللہ تو الگ نہیں، دین ہے، یہ تاریخ نہیں، یہ پڑھنی پڑنی ہے، تو بغیر اسلامی حکومت نہیں سمجھ آؤں. اور اگر حکومت بگڑ جائے، امام ظاہر ہو جائے، صحیح رستے نوں چھڑ جائے، اسے لوگوں کی کرنا چاہیے. یہ جی لوگوں کو کوئی نظیر نہیں، کوئی سنت نہیں، کوئی مثال نہیں سوائے امام حسین علیہ السلام. حسین وچوں کر دیے تے کفار دا اعتراض جڑا ہے پنجاب یونیورسٹی کے مستشران کیتا کہ اسلام دا نظام بہت اعلیٰ مگر حکومت کی مہربانی ہے کہ حاکم ٹھیک چلتا رہے، بگڑ جائے تو کوئی علاج نہیں. اور انہیں صحابہ کرام علماء دے فتح سارے سر سٹ گئے سی یزید دے سامنے. اس ایک حسین سی جدے پاروں عزت بچی. اے ایوب دے زمانے دی گل ہے. مولانا مودودی آخیا ٹھیک ہے لوگ مجبوری تو چپ کر رہے مگر جڑا رسول دا نواسا سی انہیں مثال قائم کرتی کہ ظالم اگے چکی دا نہیں. اس تو حاکم نے کیا تے باغی جڑے انہوں نے کی، حاکم بگڑ جائے امت نے کی کرنا. یہ دونوں دین دے حصے ہے. اور فقہ اور حدیث کا کوئی باب نہیں جہاں اندر بحثاں نہیں ہے. مگر ساری بدقسمتی ہے کہ مولوی حضرات سانوں صرف نماز روزے چل جا کے جی ہندوازم ہے کوئی ہے بدھ مذہب ہے پھساؤنا چاہتے. یہاں کے ذہن چ تصور ہی نہیں کہ اسی شاہی ہیں، گد نہیں نہ اسی کوئی کوے ہیں بھی سانوں جدھر مرضی کوئی کہ مسلمان دنیا سے غالب رہن لیا اور اسلامی حکومت دین کا حصہ ہے. مگر لوگ پڑھ جاندے. تو ہوں چونکہ آخری خطبہ میں زیادہ تفصیل نہ بیان کیتا تو میرے گھر لمبی ہو جانی. آج صرف حوالے پڑھ دوں گا تاکہ آئندہ اگر اللہ کسی نے توفیق دے یا کوئی سنے تو کتاباں لکھ سکے، ایک ایک حوالے تو کتاب لکھ سکے اور تھوڑے سامنے کچھ تھوڑا جا خلاصہ آ جائے. کیونکہ اگے سارے خطبات تمہید تھی کہ وہ قیامت کی تھی، وہ اندھیرا کی سی جڑا چھا گیا سی جس پاروں امام حسین رضی اللہ، وہ لمبے چوڑے خطبے صرف انہوں واضح کر دیا. ورنہ تسی پڑھ لو تاریخ دیا کتاباں دوجیاں ظالم حاکمان نے اپنے دور چ رکھوائیں. صرف چھوٹی جی گل بھی یزید بیٹھا سی حسین خلاف ہو گیا، سارے پچھلے نوں چھپاؤن لی پہلا کام جی ٹھیک چلے آؤں سی. بربادی تو پہلا ہو چکی سی. اسلام والا کنڈا کٹ دیتا سی جس پاروں آخری کل سی تابوت کے اندر کہ یزید نوں بناؤنا، یہ آخری ہے. بربادی اس تو پہلا سی. اس تو حضرت حسین رضی اللہ کی ہے. اے بس تسی حوالے سن دے جاؤ. کئیاں دا دل ترسدا، کئی تے کٹ دے ہون گے مگر کئی بیچارے بے چین سی حضرت زین الدین مگر اللہ زندگی جیتی پھر آؤ. اے ہن میں تواڈے سامنے ہندوستان دے جلیل القدر عالم مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے ایک بڑا طبقہ حکیم الامت کہندا، واقعی انہوں نے بہت کام کیتا. قرآن دی تفسیراں لکھیاں حدیثاں، اے انہاں دے فتاویاں دا مجموعہ امداد الفتاوا اور وہ 5ویں جلد صفحہ 265 اور 266. کسی نے ہی پوچھا کہ حضرت امام حسین رضی کی گل سنونی جی کیویں؟ تو چند سطراں چوں میں پڑھ دینا. الجواب فی الحقیقت واقعہ جان کا جناب سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ وان احبائہ و ساخط علی قاتلی و اعدائی اس قابل ہے کہ اگر تمام زمین و آسمان و حور و ملک و جن و انس و جمادات و نباتات و حیوانات قیامت تک کیا کریے رویں گے. صبت علیہ مصائب اللہ صبت علیہ میں سرنا لیالیہ. عربی شعر کہ جو مصیبتاں ساڑھے تے پئیاں اگر دناں تے پی جانیاں دی کالی رات ہو جائے. فرمایا کیا کہ روندے رہن نا دن انسان تے ہور پڑی قیامت تک. اور جڑی دعا منگی ہے کہ اللہ حسین نال اور دے ساتھیاں نال راضی ہوئے اور او دے قاتلاں اور او دے دشمناں تے اللہ ناراض ہوئے، غضب نازل کرے، تو بھی تھوڑا ہے. فرماؤں دے قیامت تک روندے رہن تا بھی تھوڑا. واقعہ جان کا یہ وہ قصہ جنا انسان مسلمان جی رائی ایمان ہے اور نبی علیہ السلام اور حسین جانتا ہوا دل پگھل جاتا، پانی پانی ہو جاتا. ایڈی وڈی قیامت. رسول اللہ نوں قبر گیا 50 سال نہیں ہوئے تو کندھیاں تے کھیلن والے تے گھوڑے دوڑاتے تسی اور دا سر شہراں پھراتا. مگر خیال کرنے کی بات ہے کہ جن کی محبت میں روویں پیٹیں تو جو حرکات ان کے خلاف تباہ ہوں ان کا ارتکاب ان حضرات کے ساتھ سخت عداوت کرنا. اے بھی کم دی گل ہے جنہاں نہ انہاں پیار سے روندے جے
انہوں کی مرضی کے خلاف ہی غیر شرعی حرکتیں کرو یہ تو بہت بری گل جی رسماں کچھ محرم ہو رہی ہیں دوستی ہے بے خیرت چ دشمنی آخر تے پھر امام فرماؤں 266 صفحہ ہاں البتہ اگر گاہے گاہے بنیت برکت بطور ذکر بزرگاں بلا تعین یوم و بلا التزام اجتماع مجمع کہ لوگ نہیں کٹھے کیتے نہ کچھ دینا کدی کدی برواجات صحیحہ معتبرہ بلا شرک رواف سے بدون افعال و اقوال نامشروع پڑھے غلط رسماں نہ پوے مگر یہ واقعہ پڑھتا رہے صحیح اور غمگین ہو باعث خیر و برکت پڑھے کہ دل اس میں روے کہ رسول اللہ بچہ اور ظلم اور اتنے پھر آخری شعر لکھ دے آیت ذکر اہل البیت لی ان ذکرہم هو المسک ما کررتہ یتطلع اہل سنت امام گزرے جتنے لہجار ہے نا تو انہیں اہل سنت کا مسلک نہیں کہ یزید نے کیا تو حسین فرماؤں دے آیت ذکر اہل البیت لی عربی شعر ہے کہ مینوں بار بار رسول اللہ دی اولاد دا واقعہ سنا اہل بیت دا ذکر کر ان ذکرہم هو المسک کیونکہ رسول اللہ دے خاندان دا تذکرہ حضور اہل بیت دا تذکرہ کستوری ہے ما کرتا جنہ اینو رگڑے گا یہ تصور خوشبو پھیل دی ہے ایک حوالہ امداد الفتاوی 5ویں جلد یہ بعد ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے ایڈی گل معمولی ہوں جی آدھے جی یہ کی بیان کرنا حدیث ہے جی تھی آمین اچھی پڑھنی حدیثاں پڑھتے پھرتے حدیثاں ہیں اللہ دے رسول علیہ السلام پیشگی دسیا اور اس گل اللہ دی بارگاہ جی اہمیت ہے کسی دی شہادت دسن لی کوئی فرشتہ نہیں اتریا سوائے حسین علیہ السلام یہ چھپانا چاہتے انہیں صحابہ کرام تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام الفضل رسول اللہ دی چاچی حضرت انس حضرت علی ابو طفیل سارے حدیثاں صحیح بیان کر رہا ہے کہ اللہ دے رسول نے پیشگی دسیا کہ میرا بچہ جڑا دی کی آخری حالت ہونی اس تو جے تے حدیثاں نو مندے جے نا کہ خدا دا خوف کرو ممبراں تے بیان کرو چھڑ دیو اور گلاں کسے نو برا نہ کہو تہاڈی مرضی ہے چھڈو مگر وہ جو کچھ اللہ دے رسول تو آیا وہ تے بیان کرو تہاڈیاں زباناں نوں کیوں تالے لگ جاندے اور تسی سارے دا سناوندے جے مگر جدوں امام حسین دی واری آندی ہے تسی گنگے ہو جاندے کچھ خوف خدا کرو یہ کہڑا اہل سنت کہڑے اہل حدیث کا مذہب ہے جڑا تسی لئی پھردے کوئی لیا امام اور عالم جڑے الفتح الربانی 23ویں جلد امام احمد عبد الرحمن البنا حضرت امام احمد بن حنبل دی کتاب وہی تبویب کرتی الباب الثانی 23ویں جلد 175 176 170 صاحب پڑھیں الباب الثانی من اسوأ الحوادث فی مدت ہی و افضاها کہ یزید دے زمانے دے ساریاں تو برے حادثیاں چوں اور ساریاں تو زیادہ دکھ دین والیاں چوں حادثیاں چوں کہڑا قتل الامام ابی عبداللہ الحسین ابن الامام علی رضی اللہ عنہ وابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ فرمایا دے کم بخت دے دور دا ساریاں تو برا حادثہ اور ساریاں تو تکلیف دین والا مسلماناں دے دلاں دا اے حادثہ کہ آپ امام حسین ایڈے درجے دا بیٹا علی مرتضیٰ دا اور جگر گوشہ فاطمہ زہرا دا قتل کیتا گیا وہ پھر 374 375 376 یہ ہوئی حدیثاں کہ اللہ دے رسول پیشگی دسیا اس تو یاد ہے سارا علم دریا برد کرو اور پرویزیاں ہو جاؤ کہ کوئی حدیث نہیں کہ نہ کوئی گل ہے وہ مذہب اختیار کرو تے جے حدیث کوئی شے ہے نا اور یہ محنت نہ لکھی گئی تے راوی ہے تے بھائی پرکھ لو اللہ دے رسول پیشگی دس رہے اور انہوں نے ایک حدیث پاک جڑی حضرت ام سلمہ رضی اللہ روایت کر دی فرمایا لقد دخل علی البیت ملک اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا ام سلمہ میرے گھر چیسے ایک فرشتہ داخل ہویا لم يدخل علی قبلہ جدوں تو میں پیدا ہویا تے نبوت آئی کدی نہیں آیا ایک خصوصی پیغام لے کے اللہ دی طرفوں آیا حسین دی شہادت ایڈی وڈی شہادت اس باروں بھی صرف ایک بندے دا مرنا نہیں بندے تو بہت مرے مگر امت جدوں غلط رستے سے چل رہی سی اور حکومت جڑی ایک طاقتور انجن دی طرح دوسری لائن تے دوڑ پئی سی تے بولن والے چپ کر گئے وہ سارے برے نہیں سی بہت نیک لوگ مگر ویکھ کے اگے 20 سال حضرت معاویہ دے کی ہویا جن سر چکیا قتل ہو گیا بننا کی ہے برے کوئی نہیں سی بڑے بڑے صلحاء سی متقی سی مگر ویکھ کے کوئی نہیں بننا حجریاں چ بہ گئے سی سبق پڑھاؤن لگ پے سی اللہ اللہ کرن لگ پے خاموشی تاری ہو گئی بے بسی ہو گئی وہ بھی کتاباں سب موجود ہے بیچارے کی کر ساری دنیا کو مرلی تیار ہوں فرماؤں ہیں فقار علی ابن کہا حسین مقتول کیا کہ بچہ جڑا تیرے روک جان میں آخیا سے اندر کہ نہ آن گیا آ گیا
مگر اللہ دے فرشتے نے جدو میرے آ کے سوار ہو گیا یقود اللہ ظہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا من کے بھی ولات کدی میری پشتے بہ جاندہ کدی کندھیاں تے بہ جاندہ کدی کتے بہ جاندہ اس اللہ دے فرشتے نے فرمایا کہ اللہ دے رسولہ تو حبو تسی یہ دینا پیار کر دے کارا نام آپ نے فرمایا ہاں کیوں پیار نہ کر فرمایا ان امت کا ستقتلو حشر سے اس بچے دا یہ ہونا کہ تیری امت نے انہوں قتل کر یہ ظلم ہونا ہے مقتول ہونا بیچارہ وین شے تو رہ تو کرم کان لدی یقتل پھیے تے جے تو چاہنا تو میں اتھے دی جگہ بھی تینوں وکھا دیں مٹی وکھا دینا جتھے شہادت ہونی فضرا بے بیدی فجا بتینتن ہمراہ ہاتھ مارے اور مٹی سرخ رنگ دیا کہ اللہ دے رسول آ مٹی اے او منحوس زمین ہے جدے چے فرندے رسول قتل ہونا اے تین حدیثاں تے امام نے اتھے نقل کرنی تو ابن کثیر البدایہ اپنے لکھ دے پھر وقد روی هذا الحدیث من غیر وجن ام سلمہ وروات طبرانی نبی امامہ فی قصہ ام سلمہ وروات محمد بن سعد عائشہ بن نحو روایت ام سلمہ ہاں کنیا تو ام عائشہ تو ام سلمہ تو ابو امامہ تو بہت صحابہ تو واقعہ نقل ہوا وروی ذلک من حدیث زینب بنت جاش وربابہ ام الفضل امرات عباس رمبی علیہ السلام دی چاچی ام الفضل حضور دی بیوی زہرم زینب سب نے انہوں بیان کیتا کہ حضور کیا گئے وارسل وغیر واحد من التابعین اور جڑے صحابہ تو بعد والے تابعین انہوں تو بے شمار نے انہوں بیان کیتا کہ پہلا ہی چرچا ہو گیا سی بے حسین کربلا تے میدان تب شہید تے پھیل چکی سی اس تے کس طرح تشریحاں کرتے رہتے بیاہ ہونا چاہیے سی ہونا چاہیے کو حیا کرو اللہ تو ڈر جاؤ جو کچھ اللہ دے رسول علیہ السلام نے بیان فرمایا سی پورا ہونا بالکل وقت آ گیا وہ میدان بن چکا سی سٹیج تیار ہو گیا سی حسین رضی اللہ نے ویکھ لیا بے امت نوں بالکل سیم و زر دے جڑی کچھ رشوت نہ خرید لے گیا پیسے چپ کر کے بڑے بڑے نوں دتی عاماں نوں جڑی دتی او ذکر کنے کرنا سی او تے خزانے دے منہ کھلے سی بوریاں دے دے کے چپ کراتے دوجے جڑے سے تلوار نہ چپ کراتے اسے امام حسین رضی اللہ نے سارے حالات تے نظر ماری بھی کوئی چارہ نہیں رہا سب نے دیکھ کے بھی بس یہ چپ ہو گئے کچھ کھا پی گئے ہوں سوائے دے بھی میدان سے نکل کے بے کس بن کے جان دے دینا کوئی مقابلہ نہیں کوئی طاقت نہیں اس 58 سال دی عمر جدوں کہ میری داڑھی جڑی وہ مہندی نہ رنگی ہے میدان کھڑا ہو جائے یہ امت ظلم کرے تیران دی بارش ہوئے میرا سر کٹ کے شہر بشہر پھرایا جائے گھوڑے جڑے 10 سوار میری لاش دے دوڑائے جان پھر ستے جڑے لوگ نے چھٹا پوے شاید امت جاگ اٹھے جاگی ہے پھر وہ بعد دے حالات تے پھر کدی انشاءاللہ آؤ گے ستے نہیں رہو بالکل مشرق مغرب دعائی مچ گئی کہ یار ایڈی بدماشی کہ رسول اللہ کا بچہ پھر مدینہ تو رسول دی بے حرمتی اور پھر خانہ کعبہ دا جلاؤنا یہ تینے کسے 4 سال دن لگے یزید نام مراد نے کرتے کیڑی شاید باقی رہ گئی کہ رسول اللہ دا خاندان مار دیتا مدینہ شریف 3 دن اجاڑیا پھر بیت اللہ نو اگ لاتی قیامت آئی پھر دنیا اٹھی مردے جاگے مگر جاگڑے امام حسین دے خون دے فارے دی ضرورت سی کہ جتنا مردنی چاہ گئی ہے نا مرنا چاہیے کر بالکل مرے اور مرن دے موقع دے پھر 177 صفحہ الفصل ثالث پھر روایہ ابن عباس یوم قتل حسین رضی اللہ کہ جدن امام حسین شہید ہو جائے رسول اللہ سے کی گزر رہی تھی حدیث پاک فرماؤں دے ابن عباس رسول اللہ دے چاچے دے بیٹے رایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرن نائم بنصف النہار وہو قائم اشس اخبر بیدی قارورہ فی ادم کہ دوپہر دے وقت میں مکہ خواب دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیا کہ حضور کھڑے سی وال کھر رہے سی سارے جسم تے مٹی اور کٹا پیا سی ہاتھ سے شیشی سی خون نہ پری فقلت تو بے ابی انت امی یا رسول اللہ ما میں گھبرا کے پوچھا کہ اللہ دے رسول میرے ماں باپ تیرے تے قربان ہون یہ کی ہے حلیہ تہاڈا اور ایک شیشی قال ھذا دم الحسین الاصحابی فرمایا حسین اور دے ساتھیاں دا خون ہے لا ذرل تک تو من اليوم سویر تو اکٹھا کری جانا اور ان اللہ دی بارگاہ پیش کرنا کیا امت نے بعد میری نیکی کا بھر دیتا فاحسن ذلک اليوم فوجد قتل فی ذلک اليوم اسی وہ وقت جڑا سی وہ پھر چنگی طرح یاد کر رہا بے دن کیڑا ٹائم کیڑا جدوں پھر قافلہ مظبات بیچارہ لٹیا پھٹیا آیا پوچھا ٹھیک وہی وقت سی وہی دن سی جدوں میدان کربلا حسین شہید ہو رہا ہے رسول اللہ سال سی امام ابن کثیر فرماؤندے روا احمد والطبرانی ورجال احمد ورجال الصحیح وقال ابن کثیر فی البدایہ تفرد به واسناد قوی بالکل سنداں پکیاں راوی پکے بھائی خدا دے بندے تو کوئی خوش ہونا چاہوں گا امام حسین مارے گا انہوں نے مرنا ہی چاہیے کہ کرو خوشی تانوں کوئی ڈکدا
اس دنیا اندر لوگ بدماشاں دی نعرے مارن تمہیں ہی نہیں کوئی روک سکتا، مگر اللہ دے رسول دا ویکھو بھائی اس وقت کی گزری حالت جدو فرشتے دسیا حضرت علی فرماؤندے میں داخل ہویا تے رسول اللہ دی آنکھاں چ آنسو بہ رہے اور میدان صفین نو جاندے جدو حضرت معاویہ نال جنگ لی جا رہے اسے اتنے پہنچ کے آخیا یہ پہلی حدیث ہے اس سے مسلم احمد جی اس بیر ابا عبداللہ اس بیر ابا عبداللہ حسین ثابت قدم رویں ثابت قدم رہیں. تو وہ پوچھا لوگوں نے کی فرمایا رسول اللہ کو ایک دن میں گیا وائنات تفیضاں بس پہ رہی سی دریا کی طرح حضور دی اکھاں. میں آخیا اللہ رسول کسے ناراض کیتا تھا تہاڈیاں اکھاں کیوں بہنیاں؟ فرمایا نہیں میرے کو ہنے فرشتہ اٹھیا اور انہیں دسیا کہ حسین شتے فرات دے کنارے دبا ہونا اس پاروں فلاں مملک ہے نہیں آن فاضا مینوں قابو نہیں رہا اپنی اکھاں تے وہ تے ہونا نہ واقعہ مگر ہونی بے بسی ہوگی میری اکھاں جڑیاں بہ پئی. اس تو جے بارے رسول اعلان کرے آسمان تو خصوصی فرشتہ خدا بھیجے اس پاروں پہ امت قیامت تک جدو یہ مثال چاہیے ہوئی پہ کافرانہ تے لڑتے رہیں جے مسلمان ہی بدماش ہو جائے دین دی تحریف کرے مٹی پریت کرے ٹھٹھے کرے کدی پردے نو برا کہے کدی داڑھی نو برا کہے کدی کسی نو اس وچ ہی کرنا چاہیے. یہ کوئی مسلمانوں دے پلے دلیل نہیں سوائے دے وزارم دے اگے سر چکائی رہو. اے سب کے نہ سکھیا حسین پڑھ گیا. حالانکہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ دا کلام پڑھیا کافرائے حجاز میں کوئی حسین بھائی نے آدھا ہن کی قیامت ہے کڑما ہے نہیں گا نمازاں نہیں ہو رہی حسین ہے نہیں قافلہ حجاز میں کوئی حسین بھی نہیں گرچہ ہیں تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات. وہ دریا دے کنارے تے ریت ہن بھی چمکدی اٹھو کوئی مسلمان ملکاں دا کی ہو گیا مگر حسین ہے نہیں. حسین ہوندا تے میدان تے نکلدا نہیں کوئی نہیں. بس واز ہو رہا ہے کانفرنساں ہو رہی ہیں ہن ربیع الاول شروع ہو گیا جمال مصطفیٰ محبت مصطفیٰ آنسو مصطفیٰ اور جنہوں نے حضرت عمر رضی نے سختی نہ ڈوکتا سی کوئی حضور دیا گلاں نہ سناوے یہ چ امت نے کی لینا حضور دا رنگ آ سی کر لینا سی یعنی وقت ضائع کرانی کہ جمعے خراب کرو اور امت نو چسکا پاتا کہ ویلے بہ کے سن دے رہو. بھائی نبی دی گل کرو علیہ الصلوۃ والسلام لیا کی ہے تمہوں کی دسیا سی وہ ہے گا کتے کوئی وہ پیدا کرو وہ حضور دے موعظے حضور دا حلیہ اے ازالت الخفا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ دے حضرت عمر دی بصیرت سی جے سنتے رہنا صرف ایک رونق ہونی ہے سن کے چلے جاؤ کپڑے ایکدم سی کھ امت دے پلے نہیں پے. اس تو حضرت حسین رضی دے بارے تیسرا حوالہ کہ جڑا میں کئی باری دہرا چکا کہ یزید تو گل نہیں سی شروع ہوئی جڑا وقت حضرت حسین دا حضرت معاویہ دے زمانے گزریا اوکھا ویلا جدو ویکھدے رہے کہ سارے بے گناہ ساتھی صحابہ حجر بن ادیر 6 دے بے گناہ قتل ہوئے جنگل دے اندر عمر بن حمق دا سر پوری سلطنت کمایا گیا لوگوں دے مکان گراتے گیا کہ علی نہ محبت رکھ دے سی قیامت آئی اور ممبران تے حضرت علی لعنت ہو رہی ہے ویکھدے رہے. اس ویلے اے البدایہ والنہایہ امام ابن کثیر دے اور کوئی انہوں نہیں یزید نہ دشمنی جنہ زیادہ زیادہ نرمی کر سکتا ہے نہیں کی حق تے لکھنا پیا مگر بہرحال ہے وہ طرفدار ہے شامی سی کوشش کرتا کہ انہوں بے گناہ بنا جائے مگر حق تے نہیں چھپ سکتا. 8ویں جلد البدایہ والنہایہ 92 صفحہ اس وے فرماؤں دے کہ معاویہ نو لوگ جڑے سی اطلاع دیندے سی بے حضرت حسین کو لوگ آؤندے ہوں جڑے حضرت علی دے ساتھی سی نا وہ بے چین ہیں بیچارے بالکل جب آگتے ہوں ادا ہیں بھی حضرت حسن نے صلح کر کے یار سارے پلے کی پایا صلح دی کسے شرط عمل ہویا کوئی گل پوری ہوئی ہے بے گناہ لوگ جڑے سے آخیا پچھلی رنجشاں تو نہیں مارنے وہ مارے جا رہے علی چ لعنت ہو رہی ہے مال غنیمت لٹیا جا رہا اس ویلے ہی گروہ در گروہ بالکل آؤندے سی کہ حسین اٹھ امام بھی سمجھدا سی اٹھنا چاہیے مگر وعدہ جڑا سی انہیں مجبور کیتا سی. سمجھو 112 صفحہ وکتب مروان الی معاویہ انی لست آمنا یکون حسین مرصد الفتنہ. مروان نے مدینوں خط لکھیا معاویہ نو کہ مینوں یہ ڈر ہے کہ حسین جڑا نے انہیں اٹھ کھڑونا تے کوئی خرابی پی جانی وَأَظُنُّ يَوْمَكُمْ مِنْ حُسَيْنَ طَوِيلًا تے نظر آؤندا بھی یہ کوئی مقابلہ وڈا ہی ہونا ہے. گروہ آ رہا ہے تھے لوگ بے چین جڑے انہوں نے ساتھی تنگ کرتے ہیں اور انہوں نے لکھیا بھی ہے کہ قادم المسیب بن نجبت الفزاری فی عدت ماول الحسین بعد وفات الحسن حضرت حسن رضی دی موت تو بعد امام حسین کو اے مسیب بن نجبہ بھی ہونا جڑے 5 بندیاں نے خط لکھیا سی نا کوفیاں انہاں نے لکھی ہے رسول اللہ دے زمانے دار بے شمار جنگاں جنے جہاد بڑا حصہ لیا ایک ایرے گرے بندے نہیں سی جنہاں خط لکھیا لیڈراں دے حضرت سلیمان بن سورت خدائی 90 سال دا صحابی جلیل نبیل انہیں کٹ کر کے آخیا سی کہ شکر ہے
معاویہ مریا تو ہوں یار حسین منے بعد کی گل، مگر پہلا بھی مسیب بن نجمہ بہت لوگوں کے نال آئے حدیث دے راوی سیاستہ دے آخیا کہ حسین فداؤ الی خلے معاویہ چھڈ دی حکومت نو، اعلان بغاوت کر، وقالوا قدر من رایا کا رایا اخیکا، تے کہنے لگے سانوں پتا بھی تیرے بھرا نے صلح نو پسند کیتا، خون ریزی بند کرنی چاہیے، تم نہیں سی پسند کر رہا کہ کیوں یہ جنا صلح کی ہے؟ فقال انی لارجو ان یؤتی اللہ خیرا نیتی فی حب الکف، آپ نے فرمایا میرے بھراؤ مینوں امید ہے کہ اللہ میرے بھرا نو بھی اجر دوں گا، وہ نیت اپنی سی کہ وہ خون ریزی تو بچنا چاہتا سی، یہ بھی کوئی بری گل نہیں سی، وائن یؤتنی علی نیتی فی حبی جہاد الظالمین، تے مینوں اللہ اجر دوں گا کیونکہ میں پسند کرنا کہ ظالماں نال جہاد کیتا جائے، میرا فیصلہ الٹا، میں ظالماں دے خلاف جہاد نو اپنا سمجھنا کہ ہونا چاہیے، اللہ مینوں بھی اجر دوں۔ تو جیسے مروان نے لکھا فکتب معاویہ الحسین ان منات اللہ صفقۃ یمینہ وحدہ الجدیر بالوفاء، مڑ کے دین نو بہانہ بنا رہی ہے نا، امام حسین رضی اللہ خط لکھا کہ اللہ تعالیٰ آندا جدو کسی نے وعدہ کر لو تو پھر وعدہ نبھاؤنا چاہیے، وقد انبئت ان قوم من اہل الکوفہ قد دعوک الی الاشقاق، تے مینوں اطلاع ملی ہے تے کوفے والوں تو کچھ لوگ آؤندے تینوں دعوت دیندے کہ تو خلاف کر، واہل العراق من قد ربتا قد افسد ولا ابیکا واخیکا، عراقیاں نوں تو جاننا ہی ہے نا کہ تیرے پیو نال بھی نہ کی کیتی سی، تیرے بھرا نال بھی پرانے حوالے بھی دتے کہ انہاں دے مرنا لگی، فتق اللہ واذکر المیثاق، اللہ تو ڈر حسین، تے جڑا وعدہ ہویا او تیرا فینک منی متا تکدنی عقد کا، جے تو میرے نال کوئی چال چلے گا تے میں بھی چلوں گا، دھمکی امیت خط لکھا وقاتب اہل حسین، اے حوالہ نوٹ کراؤنا سی کہ حسین نو سمجھو کنے سال پہلا تو تڑپ رہا ہے، فرمایا اتانی کتابک، خط تیرا مینوں مل گیا وانا بغیر الذی بلغ عنی جدیر، تے جو تو گلاں لکھیاں نا میں نہیں کرنا چاہتا، میرے بھرا نے جو وعدہ کیتا میں اتنے رہوں گا، مگر انہاں وعدیاں چ بھی سی تسی سن چکے پیچھے کہ اپنے بعد نہیں کسی نے کرنا، امام حسین اس واسطے بیٹھا سی چلو یہ مروں گا پھر ہی کوئی، مگر جس دن وہ بھی کل ٹھوکیا نا اس دن پھر اٹھنا پی گیا، فرمایا میں جو کچھ تو لکھدا ہے یہ نہیں کرنا چاہتا، نہ کوئی وعدے توڑنے دینا، اور والحسنات لا یہدی الا اللہ، تے نیکی دا رستہ اللہ سجاوندا ہی توفیق دیندا، وما اردت لک محاربہ ولا علیک خلافہ، فی الحال نہ تیرے نال میرا جنگ دا کوئی ارادہ نہ خلاف دا، وما اظن لی عند اللہ عذر فی ترک جہاد، اے فکرہ جنوں حسین نے سمجھی نوٹ کرنا، کئی مدت بعد کربلا علی جڑا نے کہ اے فرمایا میں کوئی جنگ نہیں تیرے نال کرنا چاہتا، مگر جڑا تیرے خلاف میں جہاد نہیں کر رہا، یزید دے نہیں تیرے خلاف جڑا جہاد نہیں میں کر رہا، یہ مینوں اللہ دے سامنے کوئی عذر نہیں سامنے نظر آؤں، میں اللہ نو کی جواب دوں گا کہ دین دا جو حال تو کر دیتا ہے کہ جہاد تے تیرے خلاف فرض ہو چکا، مگر سمجھ نہیں آؤں جڑا میں ہن نہیں کر رہا، وعدے پاروں پرا دے، اللہ نو کی جواب دوں گا، وما علم فتنہ دراز میں ولایت کا امر حاضر امہ، تے جڑا تو آنا فتنہ نہ پیدا کریں، میرے علم تے اس تو بڑا ہے امت لی کوئی فتنہ نہیں کہ تیرے جیسا آدمی سربراہ بن گیا، امت دی باغ ڈور تینوں مل گئی ہے، مکہ فتح ہونے تے مسلمان ہونے والے نوں ایدوں بڑا ہور کی فتنہ ہونا، اے میں تواڈے سامنے عرب دا جو پروجیکٹ تو حسینی تحریک دی سمجھ آؤں کہ کنی مدت تو بیچارے بے چین سی کہ دین دیاں تے جڑا کٹھیاں جا رہی، اور فرماؤں دے مینوں کوئی عذر نہیں ملتا، میں رب نو کیویں مناؤں گا تو کیوں چپ کر رہا، تے فتنہ جڑا تو آنا فتنہ ہور کی ہونا، تیرے جیسا بندہ حکومت کا سربراہ بن جائے، نمازاں بے وقت زکات لٹ کے اپنے ساتھیاں نو کھلاونی، نیکاں نو قتل، ہور کیڑا فتنہ پیدا، فتنہ تو پیدا ہو چکا، اے ہن جڑا کہ کوئی رشوت نہ قائل کیتے گئے، کوئی پیسہ نہ، دو بندے چوٹی دے اللہ حسین رضی اللہ عنہ، باقی بے بس کیتے گئے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ صاحبزادے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بہت نیک پرہیزگار آدمی، لاکھ روپیہ لوگاں دے ضمیر خریدن دا، اج لوگاں دے کرپشن ہوندی ہے، پارٹیاں دے رلاون لئی اینا دیندے آ، بھائی بانی کون ہے دا، سلطنت اسلامیہ دے فتنے دی بنیاد کن رکھی ہے کہ لوگاں دے ضمیر خرید اور انہاں دے ایمان خرید کے بے ایمان کر دے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نوں تے پیسے بھیجے، شکر ہے انہوں نے آکھیا اے کی کرنا پھرنا، 13واں جوز ہے الفتح الباری دا، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے 1 لاکھ روپیہ جڑا سی بھیجا، سند دے کے لکھ ان معاویہ تاراد ابن عمر اللہ بایا یزید بابا، زندگی چی اپنی آکھیا کہ عبداللہ بن عمر یارے تہاڈا ہی بھتیجا جویں کہو گے ادا ہی کریا کروں، تو بیعت کر لا، انہاں نے انکار کیتا، بے کدی بیعت کرا، اور نال کیا وقار اللہ بایا الامیران، ایک وقت 2 حاکم، تو مرے گا تو پتہ لگو کنوں حاکم بناونے ہیں، ایک پاسے تو حاکم ہے، ایک پاسے دوواں دی بیعتاں وی کدی ہوئیاں، کوئی خدا دا خوف کر،
فارسل علی معاویہ بمیعاد فدر توبہ توبہ کوئی خوشی نہ سنا رہی گلا رسول اللہ دے دین نو چھری پیری روئیے کیوں نہ رون بھی نہیں تسی دے وہ لنگ گئے چلے گئے اللہ انہوں نے جو کرنا کرے کچھ تسی عقل کرو کہ جڑے ہن بھی مسلط ہے انہوں دے شاگرد ہے مرید ہے انہوں دے وہی کام ہے انہوں دا مسلمان حکومتاں پیسے دے کے ڈرا لو کسی نے ڈرا کے ڈرا لو لاکھ روپیہ بھیجا آخر عبداللہ بن عمر رضی نے لے لیا کہ بیت المال تو مسلمان دا حق بنتا ٹھیک ہے انہوں نے کی پتا سازش کی ہے فدس الیہ رجلن فقال له ما يمنعك ان تبايع پھر ایک جاسوس بھیجتا کچھ دن پا کے بے تو جا کے کول بہ لیا عبداللہ یار کر لا بیت فقال ان ذاك لذاك کہن گے ہو وہ رقم اس کم لی سی کہ لکھ دے کے مینوں تے یزید دی بیعت کرانا چاہتا اس وقت آپ نے فرمایا بندیا خدا دیا گل سن اے مال دا دینا اس پاروں بیعت کرا میں ان دینی اندی ذلہ رخیص پھر تے میرا دین جڑا نا وہ بہت ہی سستا ہوا ایڈا سستا سمجھ لیا لکھ دے کے مینوں خراب کرنا چاہتا ادھر تے پیسہ ونڈیا جا رہا اور مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ دی کتاب کٹاتی ہیں میں ورنہ وہ جو پڑھتا یہ طریقہ عبد الرحمان بن ابی بکر نے کیتا چوٹی دے بندے سارے روندے حسین تے نمائندہ بن کے آ گیا نا سامنے ورنہ امت دا جو بھی شریف آدمی سے اس سربراہ صدیق اکبر دا بیٹا عبد الرحمان بن ابی بکر ٹٹا جواب دیتا انہیں کہ بیعت کریے کوئی خدا دا خوف کر اور بیچارے نو مدینہ چھڈ کے جا کے پہاڑاں 'چ مرنا پیا مکے دے قریب حبشی جا کے مریا جدو تشدد شروع ہوا کہ پیسے نہ نہیں منگے اس طرح ٹھیک کروں گا مدینہ چھڈ گیا اور جنگل جا کے اجاڑ جا کے بیچارہ ستا رہا اور ستیا ہی مر گیا کوئی پتہ نہ لگا بھی موت کیوں ہوئی مریا 10 میل تو پھر مکے جنازہ لیا گیا اور اتنے دفن ہوا وہ حال سے پہلے انہوں ہی پیسے دیتے اے لکھ مولانا عبداللہ لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ الموجد مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھ انہوں بھی دیتا انہیں بھی آخیا کہ میں اپنا دین جڑا دنیا دے بس بیچ دیا کچھ خدا دا خوف کر باقیاں دا بیڑا غرق کر چکا جے چاند رہنے سانوں بھی خراب کرنا چاہنا عبداللہ بن عمر عبد الرحمان بن ابی بکر عبداللہ ابن زبیر اور کئیاں نے منہ سے جا کے آخیا کہ کی کرن رہا حضرت عمر ابن حزم رضی اللہ تعالی انصاری شام گئے کہ یہ قبر چ لگتا ہے خدا تو ڈر جا امت کے حوالے کر کے چلے ایڈے ایڈے صحابہ موجود ہے ایڈے ایڈے متقی اور ولی موجود ہے تے چھوکرا لبا چن جنیاں کرتوتاں وچ نہیں سنی مصر میں مخرمہ جیسے ان کا بڑے بڑے چوٹی دے صاحب روندے رہے سنی نہیں گئے آدھے جو 5-7 بندے سی 5-7 ہی لیڈر اخباراں چ انہاں دا ہی آنا باقی لکھاں دا کی نال پیچھے ہوندے بیچارے امت ساری انہاں دے پیچھے سی مگر چنویں بندے ابو بکر دا بیٹا عمر دا بیٹا ابن زبیر دا بیٹا سب انکار کر رہے تھے تو ابن عمر دا تحاد اے ہن صحیح بخاری متن اس تو میں پڑھنا کہ کوئی خدا دا بندہ جائے رائی ایمان ہوئے جائے نہ مدرسہ آخیا یار بخاری شریف کھولو اتوں پڑھو یہ کی اسلام تے گزری ہے تو تھی آدھے جی مولوی اسحاق مرا ہوا مولوی اسحاق تاری طرح چوہا نہیں مسجد کا انہیں کارج ویکھیا گرجے ویکھیا ربوا ویکھیا میں جاننا کہ کافر اسلام تے کیا اس تو میرے پتا بھی اسلام کی ہے یہ نہ کہ تھی صرف قلعے کری دو صحیح بخاری کتاب التفسیر اور تفسیر سورہ احقاف یہ چاہیا کہ جدوں انہیں کام شروع کیتا کہ لوگوں تیار کرو کہ یزید نو من لین کانا مروان اور الحجاز استعمر و معاویہ 4827 نمبر حدیث کا 576 صفحہ دا فتح الباری دا 8ویں جلد مروان نو لکھیا گورنر سی نے فخاطب کہ لوگوں دے ذہن تیار کرو کہ یزید نو حق من فجار عیض کرو یزید ابن معاویہ لکھا یبایا لہو بعد ابین خطبے جو نے شروع کیتا کہ لوگوں یزید نو امیر المومنین بناونا چاہتے اپنے بعد تسی بھی منو تے نال کیا ہے ابو بکر عمر دی سنت ہے توبہ 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 ان اللہ علی المومنین فی یزید راجن حسنا وین یستخلف قد استخلف ابو بکر عمر کیسے حوالے ہے نظریہ ضرورت 1400 سال ہو گیا ساڈی عدالتوں نے سینے نہ لایا کہ کی کریے بہ گیا کوئی اسی مسلمانوں دن بدن تھلے ڈگی گیا ایک بھی جج نہیں کھڑا ہویا بے تو آئین توڑ کے آیا تو آپ باغی مجرم تو ڈاکو ہاں کاڈی حکومت تیری پاویں تو آسمان دے سورج ورگا ہوئے تو بدماش ہے تینوں کہ حق دیتا سی کہ امت تو بغیر تو قبضہ کر نہیں چپ ہو جج تنخواہ کھاندے سارے ہاں نظریہ ضرور مجبوری لعنت پہ جو ساری دنیا کافر ہی توبہ کر چکی
اپنے ملکاں منع کرتا کہ کوئی جج نظریہ ضرورت نہ پیش کرے، قانون دے مطابق پاکستان چل رہا. اتنے یہ ساری قسمت ہے بھائی خنی رہنا ہی قیامت تک ہے بھائی جڑا آ جائے ڈاکہ مارے انہوں قبول کرو. تو یہ کہنے لگا امیر المومنین اللہ نے ایک بڑی اچھی رائے سجائی، خوش آمدی چوری چکر ہوگا جی وہ اپنی بات بیٹا یزید نو بنا رہا کہ ابو بکر اور عمر نے بھی کیتا. توبہ توبہ، کتنے سورج آسمان دا کتنے زمین دی گہرائی. ابو بکر عمر دا حوالہ دینا، اللہ انہوں نے راضی ہوئے. کم بختہ تو یہ حوالہ دے رہا. فقال لو عبد الرحمن بن ابی بکر شایا. عام لوگ ڈر سے چپ کر رہے. حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر یہ سکا پر حضرت عائشہ دا، باقی دنیا ماما یہ اما عائشہ دا سکا ام رومان تو کھڑا ہو گیا، وڈا بیٹا صدیق اکبر. انہیں کچھ کیا، امام بخاری نے کچھ کیا، کچھ نہیں دسیا کیا وہ دنیا کتاباں حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے دس دیتا کہ وہ عبد الرحمن نے کی کیا. وقال عبد الرحمن ما ہے اللہ ہرکلیہ، بندہ کیا خدا تو ڈر گا. ابو بکر عمر دے حوالے دونا یہ سوائے ہرکل دے طریقے کافر رومی بادشاہ دا طریقہ زندہ کر رہے دے بے پیو مرے دے پل سنبھال لے. ابو بکر عمر نو بدنام کرنا. عمر ابو بکر دا کی لگدا سی؟ ان ابا بکر واللہ ما جعل فی احد من ولدی ولا فی اہل بیتہ. وہ ایڈے سونے نو تو مٹی چ رونا ابو بکر نو، انہیں اپنی اولاد چو کسی نے بنایا؟ اسی صحابی نہیں سی؟ اور یزید سے کچھ نہیں، اسی صحابی ہیں سارے چو کسی نے بنایا؟ اپنے خاندان چو کسی نے بنایا؟ کوئی یہ نہیں بنایا. جھوٹ بولدا تم. سننا تو ہرکل و کیسر صاف کہے کہ دین بدل کے تسی کیسر اور ہرکل دا طریقہ زندہ کرنا چاہتے جے کافراں دا رواج چلے. اس تو جڑے بڑے نرم بھی سی نا وہ بھی امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے بعد قاضی ابوبکر بن ربیعہ ایڈا وکیل ہے وہ بھی آندا کاش معاویہ اپنے بعد اپنے بیٹے نو ولی عہد نہ کردا، پاویں وہ چنگا سی ہمارا ایک سنت بن گئی. بعد ظالم بادشاہ نے اپنے پتر نلائق شرابی زانی تختے بٹھاتے اسلام دی بربادی، یعنی لین بدل گئی سی. یزید ولی بھی ہوئے نا کوئی فسق فجور دی لوڑ نہیں، کانٹا بدل گیا کہ باپ تو بعد بیٹا. کون گارنٹی دے سکتا بیٹے نیک ہی ہونے؟ ایسے ایسے بیٹھے امام صاحب فرماؤں دے کاش نہ بنا امت نو شورا تے چھڑ دیندا، بہتر بندہ چنتے رہے. تو جدوں عبد الرحمن بن ابی بکر نے فرمایا اجے تم بیاہ ہرکل لیا تو با یونا علی ابنائکم، اور کافر ہرکل دا طریقہ زندہ کر کے اپنے پتاں دی بیعت لین دے تے بدنام ابو بکر عمر کرنا. پھل کی ملیا پھر مسجد نبوی رسول اللہ دا ممبر کھڑا ہوتے مروان اور ابو بکر دا بیٹا عبد الرحمن کہہ رہا اما نے غریباں کی بولنا سی، حسین اٹھتا کہ نہ اٹھتا. اسی ویلے مروان نے حکم دیتا کالا فخذوہ، گرفتار کر لو انہوں، پکڑ لو. فلم فدخل بیت عائشہ، بیچارہ نٹ کے اما عائشہ دے حجرے داخل ہو گیا، اپنی بہن دے گھر وڑ گیا. فلم یقدر علیہ، قابو نہیں پا سکے، پھاڑ نہیں سکے. فقال مروان ان هذا الذي انزل الله فيه والذي قال لوالديه اف لكم اتعدانني. جھوٹی گل کرتی اس مروان خبیث نے کہ قرآن مجید دی آیت پڑھ کے آکھن کا سورہ کاف دی یہ عبد الرحمن ہی جے بارے چتری ایک کافر دے بارے چتری ہے وہ تے لاتی. فقالت عائشہ میں وراء الحجاب، اما عائشہ نے پردے دے پیچھے آکھیا جھوٹ بولنا تو بکواس کرنا. ما انزل اللہ فینا شیئا من القرآن الا ان اللہ انزل عذری. قرآن پاک ساڈے ابو بکر دے گھرانے لی کوئی آیت نہیں اتری سوائے وہ جڑی میری برات دی اتری جڑا مینوں اللہ نے بڑی کر رہی وہ صرف جھوٹ بولنا، میرے بھرا نوں کافراں دی آیتاں دے حقدار بناونا. تے نال اما نے آکھیا جے سچ پوچھے نا تے تیرے باپ پہ. فقال من اما سے کہہ اس کو چپ ہو جا. ارست الذی قال اللہ فی ارست ابن اللعین الذی لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس ملعون دا پتر نہیں حکم دا جدی اللہ دے رسول نے آکھا سی کہ مروان اے حکم تے بھی لعنت ہے ایدی اولاد تے بھی لعنت ہے، تو اس لعنت دا حصہ تو لعنت تیرے تے تیرے پیو تے حضور نے کی ہے تو وہ کرنا. اور اتنے تسی پچھلے جمعے سنیا علامہ البانی صاحب کیا ساڈے علماء نوں کی ہو گیا جانتے ہونا کہ حدیثاں صحیح ہے پھر کہنے لگ پہ نہیں حضرت عثمان دا چاچا لکا جاؤ دین نوں چھپانا چاہتے. اللہ دے رسول نے شہروں کر دیتا وڑ نہیں دیتا انہوں حکم. اما عائشہ نے کیا لائنا تیرے پیو تے حضور نے لعنت کی تم ہی وہی پوچھتی تے حضور نے آخیا لعن اللہ حکم و ما ولدا، حکم تے بھی لعنت تے دی اولاد تے او نہ لے کے تے میرے بھرا نوں پھڑنا. مگر حضرت عبد الرحمن پھر ویکھ کے تے مدینے سوٹا پھرنا شروع ہو گیا نٹ گیا. اے معاویہ دے زمانے چ حسین دے دن ہوندے کھنی اس غریب دا کی یار ہوندا. مکے چلا گیا، مکے بھی نہیں رہا، حبشی پہاڑ جا کے چھپ گیا، اتنے ستا رہا مر گیا.
اما عائشہ نو کئی دیر شبہ رہا بے مریا کوئی نہیں، ماریا گیا، ایڈا کیوں ستا رہ جانا؟ مڑ کے عمرے تے گئیاں، پھر وہ قبر تے گئیاں، شعر پڑھے، روئیاں۔ اس وقت آخیا عبد الرحمان اگر تیری موت دے وقت میں ہوندی تے اس وقت تینوں ویکھ لیندی، ہن قبر تے کد لئی آਉਣਾ، مگر نہیں تو پردیس مریا۔ یعنی جو شریف آدمی سی یا پیسے نہ چپ ہو گیا یا جڑا وہ تلوار دے ذریعے چپ کرا پائی۔ اس تو امام حسین رضی اللہ عنہ جدوں ویکھیا کہ مدینے آیا ہے حج لئی، مدینے تقریر کیتی ہے، کوئی آواز نہیں اٹھی۔ مدینہ تک جنہاں نوں اللہ دے رسول سبق یہ سکھایا سی کہ مر جاؤ حق کہنوں باز آ، یہ مدینے کا حال ہو گیا۔ بالکل موت پیاری ہوگی کہ وہ جھوٹ بول رہا ممبر سے معاویہ بول نہیں کریا۔ نال کھڑے سپاہی جنہوں نے آخیا جڑا بولیا بولن تو پہلا دا سر لا دو۔ بالکل امام بن کثیر فرماتے بولنا کی سی؟ ممبر دے تھلے لوگ بیٹھے جانتے سی، گارداں کھڑیاں، کیا جواب دین لگے نا کوئی اڈیکنا نہیں جو کی آندا سر اڑا دے۔ اور کیا ہے ویکھو مدینہ ہی اعلیٰ شہر سی جو من گیا ٹھیک، ایڈا وڈا جھوٹ اور دھوکھا، ہاں جس تو پھر امام حسین دے واسطے رستہ کی رہ گیا؟ سوچو، کوئی راہ نہ رہا، نہ کوئی بولن جوگا چھڈیا، پیسے دے ذریعے دنیا خرید لی۔ اس ویلے اللہ دے نیک بندے دے سامنے صرف ایک گل آئی کہ اللہ دے رسول نے کیا سی میں حسین ہاں، حسین مینوں کیا سی کہ تم میں کیا، اس تو میرا چپ رہنا۔ اور ساری کاروائی غیر آئینی، اگر یزید ولی ہوندا، میں نا ابو بکر بھی ہوندا، انہوں بھی حق کوئی نہیں سی بیعت منگن۔ بیعت کوئی اسلام تے ہے جڑی منگی جاندی، بالکل اندھیر نگری، صرف زیادہ سے زیادہ ہے اگر کوئی حاکم بہ گیا نیک ہے چپ کرو، بغاوت نہ کرو، ہنگامہ نہ کرو۔ جی میں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ حضرت ابو بکر کی بیعت نہیں کی تھی، آخر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ یہ جرم ہی کوئی نہیں۔ میں اگر رائے رکھدا کہ نہیں یہ صدر نو صدر ہونا چاہیے، یہ کوئی جرم نہیں۔ یہ زیادہ سے زیادہ حکومت پاویں ظالم بنا سکتی، پر تو یار کوئی ہنگامہ نہ کر۔ حسین نے کوئی ہنگامہ کیتا؟ گھر چ بیٹھا سی، صرف آندا سی یہ جڑا تہاڈا مطالبہ ظلم دی اخیر ہے، تسی یہ چاہتے کہ حسین اعلان کرے کہ ٹھیک ہو رہا، اس وقت تک گل پہنچ گئی۔ ہوں مینوں خاموش بھی نہیں بنا دے۔ مدینے شریف جڑی چٹھی پہلی گئی گورنر دے نام وہ لکھا کہ حسین اور عبداللہ بن زبیر نو بلا کے انہاں کو بیعت لے، خبر میری موت دی پہلا معاویہ دی نہ شاید پہلا ہی سد لا، اپنے گورنر یزید نے لکھیا، چاچے دا پتر لہست تھی یہ رخصت تے نرمی ذرا بھی نہیں ہونی چاہیے، پورا رات نہیں جنی انہاں دونوں پھڑ کے بیعت کر۔ مسیح جان چھڑا کے امام حسین اتوں نکلے کہ یار جدو تو ساری دنیا کو بیعت لویں گا مجمع چ ویکھی جاؤ، اے اپنی جان چھڑاؤ لی کیا نکلا ہے؟ مکہ شریف نو چلے گا کہ مدینے کا جو حال ہونا ہے وہ تو نظر آ گیا۔ اور جب مروان نے وہ کول بیٹھے آخیا بھی ہنے سر لا دے دیا بیعت لے، امام حسین عذر کر کے نکل گیا۔ ولید شریف نکلیا، انہیں آخیا یار اگر یہ نہیں بیعت کرتا انہیں تو میں مارنا، وہ پرا مانس نکلیا، مگر آپ معذور۔ اس سے یزید نو مروان نے اطلاع دیتی، ولید بن عتبہ معذور اور وہ بجائے ظالم عمر بن سعید اشرک، جنہوں امام لکھ دے شوکانی اجے تک اسلام دیا اکھاں روڑوں سکیاں نہیں، جڑے ظالم جڑا سی آیا نہ مکہ چھڈے، انہوں بھیج چاچے دا پتر لا کے ماریا۔ بھائی تو کیوں حسین نو نکلدا موقع ملا؟ کیوں یہ مروان دی نہیں منی کہ یا بیعت رہا یا قتل کر، انہوں معذول کرے؟ اس تو امام حسین پہلا ہی نکل پے، چلو مکہ ہے امن دی جگہ، تین گلاں پلے بننیاں، ورنہ حسین سمجھ نہیں آنا کہ میں باطل دی حمایت نہیں کرنی۔ یہ اگر آخنا بھائی تم ہی اعلان کر دے صحیح خلیفہ ہے نہیں، پھر مر جانا، جان دے دینی ہے، میں مور نہیں لاؤں۔ اور یہ بھی تدے ظلم کر رہے سی، ورنہ ایک آدمی چپ کر کے بیٹھ جائے۔ حضرت علی اور ان کے ساتھیوں نے 6 مہینے ابو بکر صدیق کی بیعت نہیں کی تھی، کوئی سختی نہیں ہوئی، کوئی آئین ہی نہیں، کوئی قانون ہی نہیں ہے، نبی نہیں منوایا جاتا زبردستی، تھی خلاف دی بیعت لیں گے، پورا من روے اتنا ہی کافی، مگر ٹکٹ نہیں دیتا، تنگ کیتا کہ نہیں تو اعلان کر کے صحیح خلیفہ۔ یہ انہیں امام حسین واسطے مر جانا کے مقابلے بہت ہلکا سی کہ رہی کسرے کٹنا چاہتے، میں ہوں یہ کہہ دیا بھی ٹھیک ہے مکہ چلے، مکے جا کے کوئی سیاسی سرگرمی نہیں، امن نہ چلو خدا دا شہر، مگر اتنے بھی انتظام کرتا گیا بھئی یہاں یہ طواف کرنے ہی مار دیو، جب میں عبداللہ بن عمر نو ماریا بعد صحیح حدیثاں پڑھو، یہ عبداللہ بن عمر جڑے طواف کرنے، حجاج ابن یوسف ظالم نے ایک بندے دے ذمہ لاتا بھی یار بھی کدی کدی چوک لڑیں گا، زہر آلود نیزا، اور طواف سے دوران آپ دے پیر چ ماریا، حضرت عبداللہ بن عمر اسے زہر نہ مرے، تے خبر نہیں آیا، حجاج کہنے لگے تینوں کن ماریا دس، انہیں کہا دسنا کی انہیں ہی ماریا جنہیں حرم ہتھیار داخل کیتے، کدی حرم سے ہتھیار آئے، ظالمہ مروا کے پوچھنا گیا۔ اس تو امام حسین نے ویکھ لیا کہ ہوں یہ چاہتے کہ ادھا ہی چپ کر کے مکا دو، گل بھی پردے چ رہ گیا، اگے حسن زہر نہ مریا کی بنیا، گل گمنام ہی رہ گئی، کوئی نہیں پتا جی کن ماریا، ادھا ہی مکاؤنا یہ مینوں ایک نتیجہ کچھ نہیں ہونا، ہوں مرانا کہ مرداں دی موت مرا،
جب اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں گرتے ہر مرگست بر مومن شکر، مسلمان جڑا نیکی تے انہوں کوئی موت بھی آوے وہ لیے شاید دا کوٹیا، مومن موت نو کو برا جاندا، مگر مر گئے پورے مرتضی چیزے دگر، اور یعنی یہ مرتضی دے پت دی موت کوئی وکھری موت ہے جڑا پھر ٹر پیا۔ اور جنہوں شاعر عالم نے لکھیا غالب رخیص، جو مہنگا سستا پلے سی نا 6 مہینے دا بچہ تے پینا تے پتیجے سب نو لے لیا کہ جو کول جا کے میدان کھڑا کر دینا تے دین اللہ دے رسول دے واسطے ذبح ہو جائے۔ مگر امت نے دسو یہ سارا کم غلط ہو رہا، امت پٹڑیوں لے گئی ہے، اعلان تے کر دی، اس تو ایک باطل دی حمایت نہیں کرنی، حق دا ڈنکا بجاؤنا کہ غلط، دوجا خون ریزی دی ابتدا نہیں کرنی۔ اے جڑان دے امام آندے مینوں واپس جان دے پڑھاں گے، اے مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا فرمایا حسین حجت قائم کر، دیہڑی کری جاندا پھر بھی بہانہ بنانی دے یارو آپ ہی نہیں سی بات ہے۔ آخر تک امام نے چانس دیتا تسی پائی جو کر دے جے کرو، میں انہوں غلط سمجھنا مگر خون ریزی میں سمت نہیں چاہتا۔ اور تیسرا ہے پھر جے پھر نہیں نہ باز آؤں میری پرامنی نہیں قبول نہیں کرتے، پھر جڑا تھی سمجھے نا کہ میں ڈر کے کام کرنے کوئی میرا جڑا حوصلہ ہمت ہے یہ ہمالیہ پہاڑ نڑوں مضبوط ہے، میرے تے آسمان بھی ڈگ گیا نا حسین قدمہ تو نہیں ڈولنا، مگر صرف مینوں دین مجبور کرنا کہ میں غلط بات دی حمایت نہیں کرنی، خون ریزی دی ابتدا نہیں کرنی تے مڑ کے ثابت کرنا۔ اے 3 نقطے ذہن چون تب پہ سارا سمجھ آؤں پہ بالکل ہر شے سمجھ آؤں دی ہے۔ اور یہ سارا کام کیوں سی؟ امام نے جو اس بارے جو خطبات اور خط پھر کدی انشاءاللہ ایک پڑھ دینا کہ جدوں کوفے والے لوگوں نے لکھیا وہ سمجھ لو نا جو کوئی برا نہیں، جڑا آکھے نا وہ خط لکھنا آئے سی اس ملعون دے منہ تے لعنت دے توک، تو سلیمان بن سرد خزائی صاحبی نو کہہ رہا نام رہا بے ایمانہ وڈیا صحابہ دے عاشقاں تینوں یہ بھی نہیں پتا تو خط کیوں لکھیا سی؟ تو مسیب بن نجبہ نو کہہ رہا ایڈے وڈے ولی نو جڑا رسول اللہ دے زمانے دا وہ عسکری دی طرح دیہات لڑن دیا چوٹی کے لوگ سی۔ جناب آخیا حسین شکر ہے بے تو ہونی ساری گل من لی تو اٹھیا، سانو خوشی ہوئی بھی تو یہ بیعت کر، اسی تیرے باپ دے ساتھی ہیں تیرے ہیں۔ فالحمدللہ الذی قسم عدوک الجبار العنید الذی انتصر هذا لما فابتز امرا وغصب فیا وتمرا رہا بغیر ذمنا ثم قتل خيارا واستبقى شرارا وجعل مال الله دولة بین جبابرا واغنی آیا۔ اے امیر معاویہ دے سارے دور تے تبصرہ کیتا، انہاں جتھا خط لکھیا نا صحابہ نے انہاں آخیا شکر ہے اللہ دا تواڈے مخالف دی اللہ نے کمر توڑی تے دنیا تو چلا گیا۔ وہ کون سی؟ جبار نہیں ڈکٹیٹر، دین دا مخالف جن نے اس امت تے تلوار دے زور نہ قبضہ کیتا، ایک دن امت نے انہوں ووٹ نہیں دیتا، علی نہ جنگ لڑی، خون عثمان دا بہانہ بنا کے تخت پہ قبضہ کر چھین لیا امت دے کم نو، فابتزا امرا امت دے تو سب کے کھو کے آپ مالک بن گیا، وغصب فیا اور بعد جا کے مال غنیمت جنہ سی خزانہ لٹ مچاتی، وتمر علیہا بغیر ذمنا نہ امت خوش سی تکے نہ بہ گیا، ثم قتل خیارا پھر جڑا نیک آدمی امت تو ملیا انہوں قتل کیتا، واستبقى شرارا بدماشاں نوں اپنے کو رکھ لیا، وجعل مال اللہ دونا تم بینا جبابرا تے وغنی آیا، اللہ دا مال جڑا سی بیت المال اپنے ساتھیاں تے بدماشاں چ بن دیتا۔ فبعد لوگ کما بعد سمود جویں سمود دنیا تو دفع ہوئے اس طرح وہ بھی چلا گیا۔ اے خط سی انہاں صحابہ دا نیک لوگاں دا کہ آ جا اللہ دا بندیا جنہ کو ہو سکتا کری۔ اور ایک عالم نے اپنے خط لکھیا انہاں وچ لکھیا کہ اگر تو کھڑا نہ ہویا ہو تے جوڑیا ہو رہا ہٹنا کوئی نہیں، مگر اسی جب مرلی تیرے نال تیار ہیں جانا تو دے دیے، اگر تو ہن نہ آیا اسی رسول اللہ دے سامنے دن قیامت دا اتوں پھڑ لا، تینوں چھڈنا کوئی نہیں، رب دا نا جا نہیں جانی نا جانا دعا دے ساڈیاں چپ نہ۔ اس امام دا خط جڑا 262 صفحہ امام تبری فرماؤندے آپ نے وروضے فرمایا میں گل تواڈی سن لئی ہے، بالکل میرا ارادہ پختہ ہو چکا، میں آ رہا باقی فرا امری مل امام الا العامل بالکتاب والاخذ بالقسط والدائن بالحق والحابس نفس اور ذات اللہ والسلام۔ اے ذاکر بھی خدا دا نام منن تے مولوی بھی منن، حسین دا فکرہ مسجداں اور دیواراں تے لکھ کے لاتا جائے، فرمایا مسلماناں دا امام اور سربراہ صرف حسین، اے اصولی گل، نہ نسل نہ خاندان، مل امام جڑا مسلمانوں دا قائد رہبر بننا چاہتا وہ کون ہونا چاہیے؟ اللہ دی کتاب تے عمل کرتا ہوئے، قرآن تے، والآخذ بالقسط اور ہر فیصلے جو اللہ نے دین اسلام تے عدل دا حکم دیتا ہوتے قائم رہے، والدائن بالحق کسے معاملے تے حق تو ادھر ادھر نہ ہوئے، والحابس نفس والا ذات اللہ اور انہیں اپنے آپ اللہ دے دین دی خاطر بن کے رکھیا ہوئے، بے نہ دشمنی چ نہ دوستی کہے دی نہ رعایت نہ کہنا بگاڑ، جو حق ہے اے فرمایا قسم خدا دی امت دا سربراہ ہون دا حقدار، اے او گل ہے جی فرمایا اس گل نو زندہ رکھن لئی کہ امت نو یاد رہے کہ اصل دین آ ہے
جس لیے حسین نے نہ وقت ویکھیا، نہ ساتھی لبے، نہ یہ ویکھیا کہ خیمے جل گیا بھینوں کا پچھوں کی ہوگا، نہ بچے نو ویکھیا کہ 6 مہینے کا یہ پانی کس طرح میں منگ لیا، میدان چلا گیا۔ اگے جڑے خطبے تقریروں بعد دیاں اے پھر مولانا احمد رضا خان فرماؤندے کہ کم وقتو امام حسین رضی نے کوئی بہانہ چھڈیا، کسے طرح دی گل نہیں چھڈی بھی اے اگر گناہ تو بچنا چاہتے ہیں، انہاں دا ارادہ ہے کہ ظلم نہ کرن، مینوں رہن دین کہ میں نہ حکومت ٹھیک نہیں، کوئی فساد کرنا، کوئی دنگا کرنا، مگر یہ اعلان کروانا چاہتے ہیں کہ کیس ٹھیک امام۔ اس وے پھر لکھ دیا کہ تسی یہ ساری گل پڑھو کہ امام نے موقع تے یہ کیا کہ جنگ جڑی میرے ذمے نہ لگی۔ پھر میں جب 208 اور 209 صفحہ رسائل رضویہ دوسری جلد مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے جب حر بن یزید ریاحی تمیمی رحمہ اللہ تعالی، ہوں رحمہ اللہ نے کیونکہ توبہ کر کے ادھر آ کے شہید ہوا، ورنہ 1000 سپاہی دا افسر سی، انہیں امام نو کہہ رہا ابن زیاد دے پیجاں دے کربلا چ گیا، مگر جدو ویکھیا کہ ظالم ہے کوئی گل بھی نہیں یار جنہیں قتل کیا جائے ظلم سے چل چھڈ کے آ گیا امام دی طرفوں شہید، تد مولانا نے انہوں لکھا رحمہ اللہ تعالی حر بن یزید ریاحی اول 12,000 سواروں کے ساتھ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاحم ہوئے۔ امام نے خطبہ فرمایا، اے لوگو میں تمہارا بلایا آیا ہوں، تمہارے ایلچی اور خطوط آئے کہ تشریف لائیے، ہم بے امام میں آیا ہوں، اب اگر تم اپنے عہد پر قائم ہو تو میں تمہارے شہر میں جلوہ فرما ہوں، اور اگر تم عہد پر نہ رہو یا میرا تشریف لانا تمہیں ناپسند ہو تو میں جہاں سے آیا وہیں واپس جاؤں۔ وہ خاموش رہے، بولیا کوئی نہیں، ایڈی سرادی پیش کری کہ واپس چلا جاؤں۔ ایدوں بعد کوئی جواب ہے کہ آدمی نہیں بیعت کر رہا، بیعت نہ کرنا جرم دسو۔ پھر بعد نماز عصر خطبہ فرمایا اور اس کے آخر میں بھی وہی ارشاد کیا، اگر تم ہمیں ناپسند رکھتے ہو میں واپس جاؤں۔ حر نے کہا ہمیں تو یہ حکم ہے کہ آپ سے جدا نہ ہوں جب تک ابن زیاد کے پاس کوفے نہ پہنچا دیں۔ ایک کوئی جواب انہیں دیتا کہ یہ گلاں اسی کوئی نہیں سننی تو نہ مینوں حکم ہے، میں یہ بچوں ابن زیاد دے پیش کرا۔ ابن زیاد دے پیش اگے حضرت مسلم ہو چکے تھے، جنہوں نے قرآن ضامن دیتا امر بن حسین نے کہ تو ہتھیار سر دے میں ضامن ہے تینوں کوئی، اور جاندے سر کٹیا گیا اور سر یزید کو چلا گیا، تے حضرت مسلم دی لاش جڑی رسے پا کے بادران کی سیٹی گئی، اس ابن زیاد دے پیش کرنا چاہتے بے بھی ادا ہی مرد ہے تے بے نتیجہ ہی گل مکے۔ جدوں نے کیا تو آپ نے فرمایا گل سن پھر حر یہ بہت زیادہ قریب ہے، یہ جڑی گل تو آنا نا کہ حر کو جائیے یہ موت قبول ہے، میں ابن زیاد دے پیش ظالم دے ہونا کہ صرف جاواں تے مر جاواں تے گل کچھ مران گے پھر چج نہ مران گے۔ جب نینوا پہنچے حر کے نام ابن زیاد خبیث کا خط آیا کہ حسین کو پٹ پر میدان میں اتارو۔ جدوں اتنے کربلا پہنچے چوتھی سی محرم دی ابن زیاد دا خط آ گیا کہ حر جتھے میرا خط پہنچے ایسی جگہ تو اترنے مجبور کر دے جہاں پانی نہ ہو، کوئی پانی نہیں اتنے ہونا چاہیے، ادار زمین، اور یہ میرا ایلچی تمہارے ساتھ رہے گا کہ تم میرا حکم بجا لاتے ہو یا نہیں۔ میں آج جاسوس بھیجتا کہ تو نرمی کرنا یا سختی۔ حر نے حضرت امام کو ناپاک خط کا مضمون سنایا اور ایسی جگہ اترنے پر مجبور کیا۔ بندہ شریف سی تلے توبہ کر کے مریا، کہنے کا امام میں بے بس ہو گیا، جاسوس آیا کیا خاطر، امام نے بہت کیا کیا 3 آبادیاں انہاں چو کسی میں نے اتر کی اجازت دے، کہنے لگا بے بسی ہو۔ اور ظالم نے کیا کہ ایسی جگہ جتنے نہ پانی نہ سایا، اس تو میں کی کر سکتا، میرے بس کی گل۔ زہیر ابن القین رحمہ اللہ تعالیٰ نے عرض کی، اے ابن رسول اللہ آگے جو لشکر آنے والے ہیں وہ ان سے بہت زائد ہیں، اذن دیجیے کہ ان سے لڑیں۔ ایڈے وڈے نیک صحابی نے کیا فضائی نے پہ ہور دینیاں فوجاں ہونیاں، مرنا چاہ تھوڑے دینوں نے لڑ کے مر دیے۔ فرمایا ما کنت لابدام بالقتال، میں ان سے قتال کی پہل کرنے والے کو پر پہل کرنے کو نہیں، اے نہیں میرے کو ہو سکتا میں شروع کرا، جب یہ کر دیں گے ویکھی جاؤ گی، اے کوئی کمزوری نہیں کوئی عاجزی نہیں، سن کے ترے اب شہید ہونا، مگر فرمایا پہل نہیں کرنی، دین سے بھی الزام نہ ہوئے کہ کیوں خون ریزی کی۔ جب خبیث ابن طیب پاک دا بیٹا مگر آپ لانتی یعنی ابن سعد اپنا لشکر لے کر پہنچا، عمر خبیث ہے، باپ سعد بن ابی وقاص طیب ہے جنہیں سارا تو پہلا تیر اسلام نہیں چلایا، انہیں رسول اللہ دی مالی کی چلایا، 10 جنتیاں چوں حضرت سعد او دا نالائق بیٹا سعد، اور سب تو پہلا تیر امام دے خیمے جن مارا۔ امام بخاری تاریخ لکھ دے انہیں ظالم نے انہوں نے خوش کر لیا کیا سپاہیوں کہ گواہ رہو، گورنر دے سامنے گواہی دیو کہ سب تو پہلا تیر عمر بن سعد نے چلایا، انعام لین دے لالچی کتے۔ فرمایا جب خبیث ابن طیب یعنی ابن سعد اپنا لشکر لے کر پہنچا،
حضرت امام سے دریافت کیا کیسے آئے ہو؟ فرمایا تمہارے شہر والوں نے بلایا تھا، اب کہ میں انہیں ناگوار ہوں واپس جاتا ہوں۔ ابن سعد نے یہ ارشاد ابن زیاد کو لکھا، اس خبیث نے نہ مانا، قاتلہ اللہ، اللہ اس پر لعنت کرے۔ شب کو ابن سعد سے خلوت میں گفتگو ہوئی، اس میں بھی حضرت امام نے فرمایا مجھے چھوڑو کہ میں مدینہ طیبہ واپس، ایک گل نہیں چھڈی، صلح والوں میرے تے نہ کوئی الزام آوے کہ خواہ بخواہ چھیڑ چھڑی۔ ابن سعد نے ابن زیاد کو لکھا، اس بار وہ راضی ہوا تھا کہ شمر مردود خبیث نے باز رکھا۔ نے کہا تو کہ نہیں منتا پھردا امیر، تیرے قابو چایا، انہوں کہا کہ غیر مشروط تیرے حوالے کرے، مڑ کے دی زندگی اور موت دا فیصلہ تیرے اختیار، ایڈا ذلت دا فیصلہ، بیعت ہی نہ رہی، اپنے آپ کو حوالے کرے اور بعد زندگی موت تیرے ہاتھ لیا۔ ابن سعد نے خط امام حسین نہیں سنا، نال شمر نو بھیجتا کہ جا کے ان کو فوج اگے بڑھاوے، خاتمہ مینوں لکھے 9 تاریخ جس ویلے انہیں فوج نو حکم دیتا بڑھنی شروع۔ امام اپنے خیمے دے اگے اس طرح تلوار تے سر رکھ کے بیٹھے ہی سوچی، اس وے آ کے حضرت عباس نے آخیا تو سر سی تلوار تے رکھ کے بیٹھا، فوج تے بڑھ دی آؤندی۔ پھر کیا جا کے انہوں ابن سعد نو پوچھو بھی جڑی میں گل آندا سی وہ نہیں قبول کہ مینوں دنیا تے دین تے دیو۔ ابن سعد نے آخیا اس وے عباس جڑی گل حسین نے کہی سی تو زیادہ انصاف نہیں ہو سکتا، مگر وہ خبیث منیا نہیں اور آ شمر نو نال بھیج دیتا کہ اگر نہیں منتا عمر ابن سعد دا سر کٹ کے مینوں بھیج دے، بس ہو گل تو ٹھیک تے سنایا بھی تینوں تدے نہیں کہ سناواں کی کوئی گل منن والی ہوے۔ علی دا بیٹا اور اپنے آپ چپ کر کے حوالے کر رہے تھے، مسلم کی طرح سر کٹوا لے۔ ظالم نے کوئی گل نہیں چھڈی، اللہ بلا شرط پیش کرے پھر میری مرضی۔ این مارکا میں قتال سے پہلے فرمایا اے لوگوں جب کہ تم مجھے پسند نہیں کرتے تو چھوڑو کہ اپنی امن کی جا چلا دوں۔ اشکیا نے نہ مانا بدبختن، غرض جب سے برابر قصدے آدرا۔ ہمیشہ امام کہتا رہا کہ میں جنگ، مگر ممکن نہ ہوا کہ مذکور منظور رب یوں ہی تھا۔ اے فکر مولا دے پلاونے نہیں آندے، رب تے فیصلہ کر چکا سی کہ جنت دے جواناں دا سردار بناونا ہے۔ اس تو یہ دنیا چ لانتی ہو رہے سی، ادھر تیاری ہو رہی سی۔ ظالم نہیں منے کہ منظور رب یوں ہی تھا، جنت راستہ ہو چکی تھی، اللہ ادھر جنت سواری بیٹھا دی، اپنے دولہا کا انتظار کر رہی تھی کہ آن والا ہے۔ وصال محبوب حقیقی کی گھڑی آ لگی تھی۔ اے مولانا احمد رضا خان ہی لکھ سکتا، پلید نہیں لوگ سے آندھا سچے یار اللہ نہ ملاقات دا وقت آ گیا سی تو ہرگز لڑائی میں امام کی طرف سے پہل نہ تھی، ان خبیثوں ہی نے مجبور کیا۔ اب 2 صورتیں تھیں، یا بخوف جان اس پلید کی وہ ملعون بیعت قبول کی جاتی کہ یزید کا حکم ماننا اگر تے خلاف قرآن و سنت ہو، 2 رستے رہ گئے ہے جین دے سی، ایک جان بچاؤن دا بھی سی، دل چ رکھو تو من دو جان بچاؤ لی، اس پلید ملعون دی بیعت کر لو، جو حکم دے منو۔ یہ رخصت تھی، ثواب کچھ نہ تھا، یہ صرف جان بچاؤ لی اللہ نے چھٹی دیتی ہے، ثواب نہیں ہے کچھ ہی ملتا۔ قال اللہ تعالیٰ مگر جو مجبور کیا جائے اس کا دل ایمان پر برقرار۔ یہ سورہ نحل چاہتا کہ اگر کافر بھی پھڑ لیں دے کارو بتانوں سجدہ کر دے جان بچا لو، گناہ گار نہیں ہو۔ یہ ہے بچاؤن دی راہ۔ آندے ایک یہ سی یا جان دے دی جاتی اور وہ ناپاک بیعت نہ کی جاتی، یہ عظیمت تھی اور اس پر ثواب عظیم، اور یہی ان کی شان رفیع کے شایاں تھی۔ دوجا رائے سی جان دے دیو، اس ظلم دی بیعت نو قبول نہ کرو، تے اللہ دا بہت بڑا انعام دا وعدہ، یہ صرف رخصت نہیں انعام، اور یہی ان کی شان رفیع کے شایاں تھی۔ امام دی بلند شان دے ملائک یہ سی، ماڑے والی اور راہ سی، اسی کو اختیار فرمایا۔ اس پاروں امام نے آخر تے 3 حدیثاں، اس پاروں بے اہل حدیث عالم، اے بچے بیٹھے آ جامعہ سلویہ تجھے تحفۃ الحفظی جامع ترمذی شرح، یہ 4 جلد امام نے امام حسین رضی اللہ بارے جنہ ایک جو حدیث پاک ہے، حسین منی وانا من حسین، میں حسین چواں حسین میرے چواں، من احب اللہ من احب حسین، حسین نہ جڑا محبت کروں گا اللہ ادنا محبت کرا۔ 341 ہوا، اور ایتے امام تھلے لکھ دے ایڈا جڑا حضور نے درجہ بیان کیتا، کیوں کیتا؟ فخصوا بالذکر وبین ان ما کشیل واحد فی وجوب المحبہ وحرمت التعرض والمحاربہ۔ یہ اللہ کے رسول نے اس پاروں فرمایا بھائی جس طرح میرے نہ دشمنی، میری توہین، میرے نہ جنگ حرام ہے، اینو وہ سمجھو، اینو دوجا نہ سمجھو، یہ نہ محبت، یہ خلاف کوئی حرکت نہیں، نہ یہ کوئی لڑائی، میرے برابر شے واحد اللہ دے رسول نے ایک منیو، فاقد ذالک بقول احب اللہ من احب حسین، تے مڑ کے ایسے گلوں پکیاں کرتا کہ حسین نہ محبت کرنے والے نہیں اللہ محبت کرتا، ورنہ کسی نے نہیں محبت کرتا۔ اگے پھر 343 صفحے چلی کہ
رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا جڑا اینوں دکھ دوں گا مینوں دکھ دوں گا. یہ تحت لکھ لیا 361. امام فرماؤندے ہیں یہ چو کی پتہ لگا فکل ما وقع منه في حق فاطمہ شیء فتازت به فهو یؤذن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشہادت هذا الخبر صحیح کہ صحیح حدیث کے مطابق جس بندے نے کوئی ایسا کام کیتا جنا فاطمہ نو دکھ پہنچا انہیں پیغمبر علیہ السلام بھی اس حدیث پاک دے مطابق رسول اللہ نو دکھ دیتا فاطمہ نو نہیں دیتا رسول اللہ نو دیتا ورا شیء آدم فی ادخال الرضا علیہ من قتل ولدها خدا دے بندے اور تج پڑھ رہے ہیں کسی جی ایمان دی رائی ہوئی تو اپنی کتاباں پڑھ کے توبہ کر حسین نہ محبت کردہ مرے جڑا انہوں نے قدمہ جنت ہوئے ورنہ یزید اور شمر نہ جتھے ہو جان کے چلا جائے جی مرضی ہو جاندہ پھرے. تو فرماؤں دے اس تو وڈا حضرت فاطمہ نو دکھ دینا اور رضیت دینی جڑی ہور کی ہے فرزند دا قتل کرتا گیا جڑا وہ سینے چ لیٹدا رہا ولے ہاذا عرفا بالاستقراء ما جرت من تعالی ذلك بالعقوبۃ فی الدنیا. اس پاروں امام فرماؤں دے عبد الرحمن مبارک پوری کہ حالات ڈھونڈیا بھی پتہ لگا انشاءاللہ کسی موقع سے بھی آئے گا کہ کداں پھر انہوں دا حال ہویا. اللہ دے رسول نو دکھ دینا اور فاطمہ نو دکھ دینا پھر رہ دنیا فرما دے جدوں حالات ڈھونڈے گئے نا ظالماں دے جڑا میدان کربلا گیا اور دکھ دیتے انہوں اس بالعقوبۃ فی الدنیا اس دنیا کے اندر رب نے ایسی سزائیں دتیاں کتے دی موت مرے کوئی خیر نہ نہیں گیا. ولا عذاب الآخرۃ اشد اور جڑا قیامت دا عذاب اگے آن والا سخت. ایدو بڑا کوئی حدیث جمعہ سارے سامنے گل کر کیوں ذہن خراب کرتے بچوں دے حضرت سیدنا یزید تازہ پرچہ محرم دا یزید رحمت اللہ علیہ جامعہ سر گیا توبہ 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 حسین دی گل کرو اور چھڈو جی گلاں یزید نو رحمت اللہ علیہ چھاپ دے رہو تے دین ہے یہ تہاڈی نیکی ہے جدی کوئی فضیلت نہیں کوئی صحابی نہیں حضرت عثمان دے زمانے جمعہ وہ دیاں گلاں کر دی. حسین رضی اللہ اے آخری سمجھ لو کہ ایک دا حال سنا دیے کہ وہ نامراد عبید اللہ ابن زیاد خبیث گورنر امام حسین رضی اللہ سر کٹیا گیا. کفر دے زمانے دے رواج حضور نے ختم کر سر نہیں سی اور سر جڑا کوفہ لے جایا گیا. دربار لگا حکومت دا نشہ اور سامنے تھال پیا صحیح بخاری بھی اے تن دی امام حسین رضی اللہ سر پیا ہاتھ چھڑی ہے بے ایمان چھڑی نہ نام حسین دے ہونٹا تے دندا تے چھڑی ماردا اور نال آندا اے اینو حسین آندے دو آندے بڑا خوبصورت کی حسن ہے دے. حضرت انس بیچارے روندے تاندے یار حسین نالوں زیادہ کوئی خوبصورت ہونا جڑا رسول اللہ دے بالکل مشابہ نبی پاک دی شکل سی انہوں یہ ظالم کہہ رہا چھڑیاں مار رہا سی مگر دا نتیجہ کی ہویا ہے کیویں رب نے پڑھیا صرف ایک دا سنا لئیے اے ترمذی سی 341 342 راوی فرماوندا جیا براس عبید اللہ ابن زیاد و صحاب نوزجت فی المسجد پھر رہبا تھوڑے سال بعد ہی وقت آ گیا کہ اے ہوئی ابن زیاد قتل ہویا شمر بھی قتل ہوا سارے مارے گئے اور یہ سر پھر اس سے جگہ آیا جتھے امام حسین نے قدرت جس طرح انتقام بینی کے خون ناحق کے پروانہ شمارا چندہ امان آزاد کے شبرا جڑے ظلم کرنا پھر امن نہ رہندے رب مر گیا جیندا خدا سر آیا نال یہ ساتھیاں دے آئے مسجد پھر ایک دے تیاں لاد کے رکھے گئے فنت ہے تو ہم یقول قداد عمارہ ابن عمیر آندا میں بھی گیا پھر کہ کدی حسین دے سر تے چھڑیاں وجے دا حال ویکھی ہوں تے میں ویکھیا بھی لوگ کہندے سی آیا 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 فائدہ حیت قداد خلل الروس ویکھیا بھی سپ آیا دنیا پھر ہٹ گئی حتی دخل تھی منخر عبید اللہ ابن زیاد آ کے وہ نتھنیاں داخل ہوا اے وڑیا یہ ناساں تے سر چلا گیا فمکث ہونا تھوڑی دیر رہا ثم خرجت فذهبت پھر چلا گیا حتی تغیب چھپ گیا ثم قالوا قداد قد پھر لوگ آکھیا آ گیا ففعل ذلك مرتين وثلاثه 2-3 بڑی ایسا هذا حدیث حسن صحیح اور یہ تحت امام پر لکھ دے قال لعنی ان اللہ تعالی جاز هذا الفاسق الظالم عبید اللہ ابن زیاد او امام اہل حدیث کی لکھن دیا تسی امیر عبید اللہ دے خدا دے بندے امیر عبید اللہ ابن زیاد یزید تے گزارے انہوں لکھ دے امام فرماؤندے امام عینی فرماؤندے اللہ نے اس فاسق ظالم عبید اللہ نو بدلہ دنیا جی دیتا بیان جالا قتل اللہ ابراہیم الاشتر یوم سبت لسمان مکینہ من الحجہ سنتا 66 الارض یقال الجادر بین و بین الموصل 5 فراسق صرف 5 سال لنگے بے 68 ہجری سی 8 دن رہندے سی ذی الحج دے جدوں کہ ہفتے دے دن ابراہیم ابن اشتر جرنیل دے ہتھوں پھر قتل ہویا ایک ایسی زمین تے جنہوں جادر دا علاقہ کیا جنہوں موصل اور درم 5 فرس گیا 16 میل وکان المختار ابن ابی بیعت سکی ارسل القتال ابن زیاد انہوں مختار نے بھیجا سی ابراہیم بن اشتر ولما قتل ابن زیاد جیا براسے و بروس اصحاب تورت بین یدی المختار پھر ایک گل ہوئی بسر لے آ کے رکھے گئے
ادو ابن زیاد بیٹھا سی، ہن مختار بیٹھا صحابی دا بیٹا ابو عبیدہ دا، اور وہ سامنے وہ سر رکھے گئے، اسے سب پایا وجات حیت پتلا تخلت حتی دخلت فی فم ابن مرجانہ و ابن زیاد و خرجت من منخری، کدی آوے کدی نکل جائے و دخلت فی من و خرجت من فی و جالت تدخل و تخرج من راس بین ثم ان المختار باس براس ابن زیاد و وصلت قتل الى مکہ الى محمد بن الحنفیہ وکیل الى عبداللہ بن زبیر، انہیں پھر وہ سر بھیج دیتے نا ظالماں دے مکے، دنیا ویکھے بھی دے حسین نہ کر دے، ہن انہاں دا کی اثر ہویا، اسے پھر نصب مکہ ابن زبیر نے مکے پھر لٹکاتے، فارق ابن الاشتر جسد ابن زیاد جسد الباقین، سیر ادھر چلے گئے، ابراہیم بن اشتر تابعی نے انہاں سارے نے لاشاں پھر جنہوں اگ نہ جلاتا کہ خبیثو تسی اس لائق بھی نہیں تانوں دفن کیتا جائے، تسی فرزند رسول نوں قتل کر تو بعد ابن زیاد حکم لکھیا کہ مینوں فائدہ تے کوئی نہیں مگر ٹھنڈ تد پینی ہے کہ تو ابن سعد 10 گھوڑا سوار تیار کر، جڑے گھوڑے آئے لے جان تیار ہیں، یہ حسین دا پنجر جڑا اینوں چور چور کرتا ہے، 10 حرامی اکٹھے ہوئے، گھوڑے دوڑاؤندے رہے، سر ادھر چلا گیا، امام حسین دی لاش میدان تے بکھری ٹکڑے، بالکل جسم ہڈیاں چور ہو گئیاں، اور نال جڑا سی بے ایماناں نے بچے نوں پانی نہ دے، جو پھر وہ خولی باری آئی ہے جی خبیث دی خولی جنہیں تیر ماریا سی علی اصغر نوں، کہنے لگا مختار میں مرن دیا پانی پہ، انہیں آخیا کتیا 6 مہینے دا بچہ تے ہتھاں تے امام حسین دے تے پانی دین دی بجائے تو تیر ماریا تے حلق تیر دیتا، تے امام نے ہتھاں تے اٹھا کے آخیا اللہ تو ویکھ رہا تیرے رسول دی اولاد نہ کی ہو رہا، جے تو خوش ہیں اسی تیرے فیصلے چ راضی، وہ پانی منگدا، پھر آئے ہاتھ پیر وڈو اور اسی طرح ترتیاں نوں مارو تے بعد دی لاش جلایا، یعنی انتقام تے آ کے پھر غیر شرعی حرکتاں انہاں بھی کیتیاں، کوئی دین تے نہیں سی، مگر بھائی ظلم دا انجام جڑا اخیر برا، اے انشاءاللہ اے ہن خلاصہ آ گیا، ورنہ انہاں چ ایک گل جڑی سی خطبہ چاہندی، باقی جنہوں نے نہیں امام حسین نہ مبعی اسلامی حکومت نہ، وہ جان جا کے کچھ چلے کٹ دے، پھر بسترے چکی پھر دے اسلام چاہیے اور غالب دین چاہیے، ادھر علی اور حسین دونوں جنہیں نہیں سمجھا انہوں دین نہیں سمجھا، ایک مسلمان باغی ایک مسلمان غلط حاکم، انہاں لیے اسلام دے پلے ہے علیت حسین، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بسم اللہ۔ لانا شابن الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اے چٹ میرے سامنے آ گئی، گل پہلا ہو چکی، میرے ایک دوست عالم دین ہے، عالم دین بیچارے اس میں جڑے نا وہ بالکل بےکس ہے، کتاباں جو کہ انہوں کو پیسے نہیں، میں وہ سامنے گل کی بھائی حکیم بھی عالم ہے، 3 کتاباں جس عالم کو نہیں نا وہ دین دے بارے کچھ نہیں جان سکتے، باقی لمیاں چوڑیاں جڑا قانون اسلامی ہے نا وہ لیے تمہید چاہیے ابن عبد البر دی، المغنی ابن قدامہ دی، المحلہ ابن حزم دی، یہ سب کچھ آ گیا بھی اس دنیا کسے مسلمان عالم نے کی کیا کی وہ پلے، یہ 3 کتاباں جنہوں نے شیخ عز الدین فرماؤں دے جے جد تک دنیا چ نا ساریاں بھی دریا بردوا جان تے اسلامی قانون مٹ نہیں سکتا، یہ چھڈیا کوئی نہیں، پاویں کوئی عالم مر گیا پاویں مذہب چل رہا بیان کرو، انہوں نے دلیل وہ عالم دے جڑے شوق آیا انہیں آخیا مولوی صاحب ہوں میں خرید نہیں سکتا، کی کریے انیاں کتاباں دے پیسے کتوں آن، اور ایک کتاب دا جب تمہید دا انہیں پتا کیا کہ تو لبھی نہیں، 2 عام مل جانیاں یہ نہیں لبھی، 26 جلداں، جمعے تو پہلا وہ فون سی بھی میں ایک مکتبہ قدوسیہ لاہور، اتوں پتا کہ انہوں نے آخیا یار لبھی کوئی نہیں، ایک باری چھپی تھی شاہ حسن نے رباط والے چھپائی سی، میرے کو ہے الحمدللہ، ایسے ہی بندے اٹھ کھڑے ہوندے، کوئی گل نہیں، اللہ توفیق دینا کہ کوئی دے مال ہے تو دوجا علم والے دی مدد کر دے، تے 7000 انہیں آخیا بھی وہ آندا بھی ہنے لایا کہ تینوں دے دیاں ورنہ ہور نسخہ اتنے ہن کوئی نہیں ہے، بالکل گم ہے، تو اس بیچارے نے بندہ بھی بھیجیا، 2 کتاباں دوسریاں دا بھی 5000 ہے، مگر فی الحال جے نہیں، حالانکہ 12000 گل کوئی نہیں، ایک عالم دین نو اگر مسئلہ اصلہ مل جائے، ایڈا وڈا عالم جڑا پڑھے اور جہان نوں دسے دے صدقہ جاریہ ایڈا مک ہی نہیں سکتا، مگر کم از کم اب تمہید دا تے کرو کہ آج 7000 روپیہ جڑا رو دی خدمت پیش کرتا جائے، انشاءاللہ میرے لیے میں جاننا بے عالم دے دل تے کی گزر دی، جنہاں نے نا کتاباں دا شوق کچھ نہیں سمجھ سکتے، انہاں ہور ہی شوق ہے، عالم جو کتاب دا پتہ لگتا نا بے ایسی ہے جت تو بغیر گزارا نہیں، وہ بیچارہ پھر روندا اپنی قسمت، بے اللہ نے علم دیتا مال ہے نہیں، تو یہو جہ موقعوں تے دل کھلا کریا کرو، اور ایک بندہ بھی 7000 دے دے تو کوئی گل نہیں، تے جے 12000 ہی دے دیجیے 3 کتاباں آ جان تے معمولی جی گل ہے، آج امام علیہ السلام دا تذکرہ ختم ہوا، جے اس پاروں صدقہ کرو
یہ پورا کر کے انہوں دے دیے بچے دے حوالے کریے انشاءاللہ میری تہاڈی عاقبت بھی بہت اعلیٰ ہوگا اللہ فضل فرماؤ اے مولانا فقیر اللہ صاحب کی طرفوں میں اعلان ہے کہ الخلافت الامامۃ العظمیٰ اے بھی ہوں 2-4 منٹ صبر کر لو اے جو کچھ تسی سنیا نا پورا تو نہیں مگر علامہ رشید رضا مصری رحمۃ اللہ علیہ تفسیر المنار دے انہوں نے الخلافت الامامۃ العظمیٰ اے تے ہن ہر بندہ انہوں لے کے جائے ایسی کتاب لکھی کہ مسلمانوں دی لیڈرشپ جڑی نا امام حاکم وقت سیدھا رہا تو سارا دین سیدھا رہنا جدوں ٹیڑھا سارا دین ٹیڑھا یہ بہت تفصیل ہے کتوں بربادی ہوئی اے الخلافہ الامامۃ العظمیٰ کہ خلافت کی ہے مسجد دی امامت نہیں پوری امت دی امامت ہے جو اگے لے کے چل رہا یہ کی ہوندا امام کی اوصاف دین نے دسے ایڈی قیمتی کتاب ہے اے شکر ہے ہنے چھپائی آپ چھپائی ہے نایاب ہو چکی سی اینوں سارے لے جاؤ اور ہر بندہ اینوں پڑھے انشاءاللہ دے دل چو جذبہ جڑا نا کہ دین نو اسی حجریاں وچ نہیں لین دینا اینوں اساں ایواناں وچ لیاونا کہ دین تے عمل ہوے رسول اللہ دا اے مہینے صرف حضور دے معجزے بیان کر حضور نے جو دسیا غلافاں وچ بند کیتا انہوں چلواؤ تو یہ بھی کتاب مولانا کو پہنچ گئی ہے اور ہمیں حسین سے محبت کیوں ہے بھی تھوڑے سامنے اگے تو آ رہی ہے بہت پیاری کتاب ہے یہ مولانا کو لئی جائے اے کہ اعلان ہور دے جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم 11 ربیع الاول بروز سوموار صبح 9 بجے درس قرآن پاک کا اہتمام کیا گیا ہے 11 ربیع الاول صبح 9 تلاوت قرآن پاک قاری حمید العلوی صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم حافظ محمد ایوب صابر صاحب درس قرآن پاک کے لیے حضرت مولانا عبدالرشید شورش صاحب اور ان کے علاوہ قاری القرآن محبوب عوام خطیب پاکستان قاری محمد یعقوب صاحب درس ارشاد فرمائیں گے درس کا عنوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آنسو مہمان خصوصی محمد علی رانا فرد جیولر صدر جیولر ایسوسیشن اور ہونا کتنے